شعور نہیں رکھتے. یعنی ہم معاشرہ بننے میں بھی ناکام ہیں اور ریاست بننے میں بھی ٹھیک سے کامیاب نہیں ہیں. اب آپ کو کوئی مشہور عالم جو ہے مشہور اور جو مطلب لوگوں کا مقتدی بنا ہوا ہے، کوئی آدمی متوسط طبقے کا بھی دکھائی دیتا ہے؟ میں نے تو علماء کو غریبی میں اس طرح دیکھا ہے کہ وہ منہ دھو کے باہر نکلتے تھے کہ لوگوں کو یہ نہ پتہ چلے کہ ہم فاقے سے ہیں. یہ میں نے دیکھا ہے. اس طرح کوئی بے حیائی کا کام کرے، بدکاری کرے تو اس کو بھی بہت برا سمجھا جاتا ہے، بلکہ 2-3 شادیاں کر لے تو اسے بھی برا سمجھا جاتا ہے. ہم برائی کو ناپسند نہیں کرتے، ہم برائی پر شرمندگی کو ناپسند کرتے. وہ چندہ لیتے ہیں، مولوی صاحب امیر لوگوں کی خوشامد کرتے ہیں کیونکہ ان کی تنخواہ ایک آدمی کا بھی خرچ پورا نہیں کر سکتی. تو اب اس سے میں کیا ہدایت لوں گا کہ جس کی میں معاشی کفالت کرتا ہوں. ناظرین، بہت عموماً یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ ہمارے معاشرے کی اخلاقی حالت کیا ہے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھے لوگ ہیں، بہت خیرات کرتے ہیں اور ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، فیملی سسٹم ہے ہمارے ہاں، جبکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں بہت مالی بددیانتی ہے، کرپشن ہے. تو اصل میں ہماری جو مجموعی اخلاقی حالت ہے وہ کیا ہے؟ اگر خراب ہے تو وہ کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے؟ اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے آج میرے ساتھ ہیں بہت ہی محترم شخصیت جناب احمد جاوید صاحب، جو ایک دانشور ہیں، شاعر ہیں، نقاد ہیں اور تصوف کے عالم ہیں. ابن عربی پہ ان کے جو لیکچرز ہیں وہ بہت بصیرت افروز اور منفرد ہیں اور سننے سے تعلق رکھتے ہیں. بہت شکریہ احمد جاوید صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. یہ ایک مشکل موضوع ہے اس لیے کہ ہمارے ہاں سیاست پہ بات کرنے والے تو مل جاتے ہیں لیکن ایسے موضوعات پہ بات کرنے کے لیے بہت کم لوگ موجود ہیں. آپ بتائیے، آپ جو چاروں طرف دیکھتے ہیں ارد گرد، آپ کا جو مشاہدہ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری اخلاقی حالت ہے کیا؟ کسی بھی قوم کی اخلاقی حالت کو کسی نظریے کی روشنی میں نہیں دیکھا جا سکتا. مطلب ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کوئی ایک ایسا نظریہ اپنا رکھا ہے زندگی کا جس کی وجہ سے ہماری اخلاقی حالت میں بہتری یا زوال آ سکتا ہے. ہمارا جو سب سے بڑے مسائل ہیں اور ان مسائل کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم اجتماعی شعور نہیں رکھتے. یعنی ہم معاشرہ بننے میں بھی ناکام ہیں اور ریاست بننے میں بھی ٹھیک سے کامیاب نہیں ہیں. اور یہ قیام پاکستان سے یہ عمل چلتا آ رہا ہے. تو اس کے کچھ اسباب ہیں جو مطلب اگر ایک سوشولوجیکل پہلو سے دیکھا جائے تو اس کا سبب یہ ہے کہ یہاں کی قومیتیں قومی وحدت کو قبول نہیں کرتی. اچھا. یہ جس خطے میں بنا تھا ایسٹ پاکستان سمیت، وہاں کا سب سے فوری مسئلہ یہ تھا کہ یہ قومیتیں جو اپنی تاریخ بہت قدیم رکھتی ہیں، ان قومیتوں کو ایک ٹرانسینڈنٹ نیشنل یونٹی میں کیسے ڈھالا جائے. وہ عمل ریاست کی طرف سے بھی بہت غیر سنجیدگی کے ساتھ ہوا اور ظاہر ہے کہ معاشرت میں کوئی بھی قومیت اپنے حدود سے باہر نکلنے اور دوسرے کے حدود کو اپنے اندر تک وسعت دینے کی اجازت نہیں دیتی تھی. سوائے پنجاب کے یہ خطہ اس طرح کا تھا. تو اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ریاست میں بھی ایک قومیت پرستی یا لسانی عصبیتیں طرح طرح کی پیدا ہو گئیں. یعنی ریاست کو چلانے والے ادارے بھی
یہ نیشنلزم کے اس فقدان کا بہت بڑا سبب بنے، یعنی کہ وہ پٹھان سے پاکستانی ہونے کو اولیت نہیں دلا سکے، سندھی کو پاکستانی ہونے کی بڑی شناخت قبول کرنے پہ راضی نہیں کر پائے، یعنی دل سے راضی نہیں کر پائے، اور اس کے نتیجے میں یہ ہوتا تھا کہ جس قومیت کا نمائندہ طاقت پاتا تھا اسی قومیت کے کچھ لوگ جو ہیں وہ مزید طاقتور ہو جاتے تھے۔ تو یہ ریاست ہماری بہت بڑی حد تک اس افتراق کی ذمہ دار ہے۔ پھر یہ تھا کہ اسی کی بنیاد پہ سفارش کا کلچر شروع سے چل رہا ہے، نیپوٹزم۔ ہاں، تو اب ظاہر ہے کہ میں کراچی کا ہوں یا لاہور کا ہوں تو میرے پاس سفارشیں یہیں سے پہنچیں گی یا میرے یہیں کے کسی دوست یا رشتہ دار کے ذریعے سے پہنچیں گی نا، تو اس میں بھی چاہے انکانشسلی وہ ایک علاقائیت غالب رہی اسکل پر اور اہلیت پر۔ خود پلین سفارشی اس بات کا ثبوت ہے کہ میرٹ پر نہیں چل رہا نظام۔ تو ہم اگر دیکھیں تو شاید ہمارے کسی بھی ریاستی ادارے میں نقد صورتحال یہ ہے کہ جو چیز سب سے زیادہ نایاب ہے وہ میرٹ ہے۔ تو میرٹ کی نایابی کے نتیجے میں یا میرٹ کی حفاظت نہ کر سکنے کی وجہ سے ہمارے یہاں اہلیت کا بحران پیدا ہوا، یعنی نالائق اوپر آ گئے، لائق لوگ نیچے رہ گئے۔ اب اس وقت ہم بھگت رہے ہیں کہ ہماری بیوروکریسی ہو، عدلیہ ہو، مقننہ ہو، جو بھی ریاست کے ادارے ہیں، ان سب پر اگر ایک لقب دیا جا سکے تو وہ ہے کہ سب نالائق ہیں، یعنی نالائقی ہمارے یہاں طاقتور ہے اور لیاقت ہمارے یہاں کمزور ہے، یعنی وہ کمزور کر دی گئی ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا ثبوت ہمارے تعلیمی ادارے ہیں کہ ان کو ہم مطلب تعلیم کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ میں اپنے اندر کی دنیا کو زیادہ کھنگال سکوں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے باہر کی دنیا کو خیر کی بنیاد پہ قائم کر سکوں۔ علم بھی خیر ہے، عمل بھی خیر ہے، یعنی پروڈکٹیو بنا سکوں دنیا کو۔ ہمارے کسی بھی تعلیمی نظام میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کیونکہ یہ کبھی ان کا مقصود نہیں رہا۔ مطلب ہم نے جدید دنیا کو چلانے والے کسی بھی نظام میں ایک اینٹ بھی نہیں لگائی اور ہماری ساری طاقتیں تخریبی بن گئیں، یعنی ہم دیوار کو گرا تو سکتے ہیں، اٹھا نہیں سکتے۔ تو اگر ایک بات بس دو فقرے میں کہہ دوں، کیونکہ اخلاقی حالت کو سوشالوجیکل دلائل کی بنیاد پر اور مشاہدات کی بنیاد پہ دیکھیں گے، تو جب ریاست میں اس طرح کی چیزیں ہوں تو سماج میں بھی مصنوعی وحدتوں پر اصرار شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو وہ معاشرہ جو نسلی وحدتوں سے جڑا ہے، لسانیاتی وحدتوں سے جڑا ہے یا ایک سوڈو مذہبی وحدتوں میں ڈھلا ہے، تو وہاں جو چیز اس کے افراد میں سب سے پہلے متاثر ہوگی وہ اس کا اخلاق ہے۔ اخلاقی وجود کی تعمیر سماج میں منعکس ہوتی ہے، وہ صرف میرے سچ بولنے، میرے نماز پڑھ لینے یا میرے اچھا ہونے، نیک ہونے سے اتنا تعلق نہیں رکھتی۔ تو سماج میں جب خیر ریفلیکٹ نہیں ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے افراد یا تو غافل ہیں یا کرپٹ ہیں اور سرے دست
ایک معیاری انسان بننے میں کمزور ہیں، مطلب اس سے غافل بھی ہیں اور اس میں کمزور بھی۔ تو آپ نے جو بات کی اس سے تو یہ لگتا ہے کہ ہمارا جو اجتماعی اخلاقی بحران اگر ہے، اور جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہے، جی جی وہ اس کی جڑیں کسی حد تک ہماری ریاست اور ہمارے سیاسی نظام میں ہیں۔ جی جی بالکل، کیونکہ ریاست ایسی ریاستیں جن کی عمر کم ہوں اور جنہیں عوامی جد و جہد کے ذریعے سے بنایا گیا ہو، جیسے پاکستان، تو یہ کوئی قدیم ریاست نہیں ہے، بلکہ قدیم ریاست کے کل میں اپنی جگہ دو قومی شناخت کا نظریہ اختیار کر کے بنائی گئی ہے نا، کہ ہم یہاں اپنا قوم ہونا یا اپنا مختلف قوم ہونا وہ ہر سطح پر آزادی کے ساتھ دکھا بھی سکیں گے اور اپنے نئے نئے تشخص بنا بھی سکیں گے۔ وہ تشخص داخلی بھی ہیں اور خارجی بھی ہیں، گلوبل بھی ہیں۔ تو ہم پر یہ بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم ایک نئے تصور تہذیب اور تصور انسان اور تصور ریاست کے ساتھ آزاد ہوئے ہیں۔ یعنی ہمارے اندر جذبہ آزادی کا محرک یہ تھا کہ ہم اپنی داخلی وحدت کو کسی خارجی مداخلت سے متاثر نہ ہونے دیں، ہم اپنی تہذیب کی بھی حفاظت کریں، اپنے نظریے کی بھی، اور اپنی تمام امتیازات کی آزادی کے ساتھ حفاظت کریں، جو متحدہ ہندوستان میں ہمیں ممکن نظر نہیں آ رہی تھی۔ تو جو اتنے بڑے آدرش کے ساتھ جس تحریک کو ایک ان پڑھ سے ایک انٹلیکچول تک نے بہت پیشنیٹ زور کے ساتھ اختیار کیا ہو، وہ پیشن اگر مراد پوری ہوتے ہی ٹھنڈا پڑ جائے تو اس سے بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں کہ ہم جھوٹ کو پیشن میں ڈالنے کے ماہر ہیں، اور ہمارے یہاں جذبات صرف جارحانہ ہیں۔ یعنی ہمیں تحریک آزادی اگر کسی چیز پر کامیاب ہوئی ہے تو اس کا دوسرا بڑا مظہر ہے وہ جارحانہ جذبات ہیں۔ اگر مسلم جو مسلم وحدت سیاسی دائرے میں قائم ہو گئی، وہ اگر عوام کے اندر جارحیت پیدا کر کے اسے حالت اظہار میں نہ رکھتی تو یہ ملک نہ بنتا۔ تو اب مشکل یہ ہے کہ یہ ملک نظریاتی لبادے میں جارحانہ جذبات کی بنیاد پہ بنا ہے۔ تو وہ جو لبادہ ہے وہ جذبات والوں کو صرف اس کا نام معلوم ہے اور اس کا غلبہ درکار ہے، اسے طاقت دینا درکار ہے۔ تو یہ سارے تصور نے مل کے جب ہمیں آزاد کروایا، مثال طور پہ کہ اب ہمارے پاس وہ خطہ آ گیا ہے جس میں ہم اپنے سب ارمان پورے کر سکتے ہیں، کیونکہ پاکستان کو ارمان بنایا گیا تھا کہ ہمارا یہ ارمان ماڈل مسلم کنٹری۔ تو یہاں آ کے پتہ چلا کہ نہیں، یہ سب کچھ اتنا سادہ نہیں تھا۔ یہاں سب سے بڑا جو ایک ان نیچرل تضاد جو معاشروں میں ہوتا ہے اور وہ بڑھنے کا سبب ہوتا ہے، یہاں جو تضاد پیش آیا شروع دن سے وہ مقامی اور مہاجر کا تھا۔ تو مقامی بھی مورچہ بند ہوا کہ اسے بھی اپنے امتیازات کی حفاظت کرنی تھی، یہ میں مطلب منفی پہلو سے نہیں کہہ رہا، اور مفادات کی۔ ہاں، اور مہاجر کو تو مفادات سمیٹنے کے سوا اس کے اندر کوئی جذبہ ہی نہیں تھا، کیونکہ تو سب اپنا گھر چھوڑ کے آیا ہے، تو جو اپنا ایک کمرہ چھوڑ کے آیا ہے وہ یہاں 100 کمرے بنانا چاہتا ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو تسکین دے سکے کہ
کہ ہاں بھائی پاکستان بننے کا فائدہ ہوا۔ اب یہاں سے دیکھیے کیا ہوتا ہے، پاکستان بننے کا مہاجرین کے لیے فائدہ صرف معاشی تھا، یعنی جب آئے یہاں جی جی تو ان کو اس بات کی کوئی فکر نہیں تھی کہ وہ یہاں کی پہلے سے موجود اجتماعیت میں ایک یونیفائنگ عنصر کے طور پہ داخل ہو رہے ہیں۔ بالکل، مہاجر ہمیشہ جہاں جائیں گے اور وہاں کے فرسٹ کلاس سٹیزن بنیں گے تو اس معاشرے میں وحدت کا دائرہ زیادہ آسانی سے بن جاتا ہے۔ تو یہ کردار یہاں نہیں نظر آیا، اور دوسری طرف یہ کہ ان کے بھی جو وہ تھے وہ بھی معاشی تھے، کہ ہماری معاشی جو وہ مقامی آبادیاں تھیں، ہمارے معاشی مفادات کو ایک یقینی خطرہ پیش آ گیا ہے۔ یہ کوئی 10-20 آدمی تھوڑی آئے ہیں، لاکھوں۔ تو اب جہاں پہلے ہی قدم پہ تضاد کی یہ قسم پیدا ہو جائے، آپ کے اچھے لوگ اس تضاد کو کم کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور کمزور لوگ اس تضاد کو بڑھانے کی جد و جہد میں لگے ہوئے ہیں، یہاں سے ہماری ریاستی اور معاشرتی تاریخ شروع ہوتی ہے۔ تو اس میں خطرناک بات یہ ہوئی کہ ریاست نے اس میں دخل نہیں دیا، یعنی کہ ریاست نے اپنی جغرافیائی وحدت کو یہاں کی قومی وحدت میں ڈھالنے کی کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی۔ مثال طور پر اردو کو بہت مصنوعی طریقے سے لاد دیا گیا۔ وہ ایسٹ پاکستان کے بنگلہ دیش بننے کے اسباب میں ایک بہت بڑا سبب یہ ہے، زبان کا ایشو ہے، زبان کا تھا، اور وہ قائد اعظم ہی نے کیا تھا وہاں پہ، تو وہاں احتجاج شروع ہو گیا تھا۔ تو اسی طرح ہمارے یہاں مہاجر اپنے گزشتہ کلچر کو پاکستان کا آفیشل کلچر بنانے پہ اگر تل جائے تو بہت سارے مطلب اس میں ٹکراؤ کے امکانات زیادہ تھے، بکھراؤ کی صورتیں خود بخود پیدا ہو جانے والی صورتیں زیادہ تھیں، انہیں سمیٹنے والا ریاستی ہاتھ کمزور تھا اور سوشل ول اس میں دلچسپی نہیں رکھتی تھی۔ لیکن احمد جاوید صاحب، یہ جو میں جس اخلاقی بحران کی بات کر رہا ہوں، آپ نے گہرائی میں اس کی جڑوں کی طرف نشاندہی کی، لیکن کرپشن کا ایشو تو ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا میں بھی ہے، حالانکہ ان کو تو ایسا اس طرح کا ایشو درپیش نہیں تھا جیسا ہمیں تھا، لیکن وہاں بھی ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ جو 80% لوگ اہم عہدوں پہ ہیں ان میں 80% کرپشن میں انوالو ہیں۔ اچھا، صرف سرکاری نہیں، میں پرائیویٹ سیکٹر کے لوگوں سے بات کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے کمپنیوں میں جو لوگ پیسے کے معاملات، لین دین کا معاملہ کرتے ہیں، پرچیز کرتے ہیں یا اس طرح، وہ بھی بیچ میں کمیشن اور کرپشن کرتے ہیں۔ ایک طرف ہم بہت مذہبی ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو بھی فرائض ہوتے ہیں، عبادات ہیں، لوگ عمرے پہ بھی لاکھوں جاتے ہیں، زیارات مقدسہ پہ بھی جاتے ہیں، جو بہت اچھی بات ہے، جو خیر کی بات ہے، لیکن جب مالی معاملات آتے ہیں تو بہت بددیانت ہو جاتے ہیں۔ یہ سمجھ نہیں آتا یہ تضاد کیوں ہے ہماری زندگی میں۔ ہاں، وہ میں نے جان بوجھ کے ایک پس منظر اسی بات تک آنے کے لیے بنایا تھا۔ جی، تو وہ یہ ہے کہ اخلاق مذہب سے نہیں پیدا ہوتے، اخلاق مذہب سے پہلے کے ہیں۔ اچھا، یعنی وہ اخلاق جو خیر کی قدر کو پرکشش بنائے رکھنا، امانت و دیانت پر زندہ رہنے کو آسان بنائے رکھنا، اور غریبی کو کمتری کا سبب بن جانے سے پاک رکھنا، ٹھیک ہے، یہ ہے اجتماعی اخلاق۔ اچھا، اس کی زیادہ ذمہ داری ریاست پہ جاتی ہے۔
اب آپ جو بات یہ فرما رہے ہیں کہ ہم ایک دولخت زندگی گزارتے ہیں، جی، بلکہ 6 لخت زندگی گزارتے ہیں. تو ایک تو یہ کہ ہم مذہبی ہیں، جماعت قضا نہیں ہوتی، عمرے پہ عمرے کیے چلے جا رہے ہیں، اور چیریٹی بھی کر رہے ہیں. جی، یہ سب چل رہا ہے. تو یہ جو عمرہ میرا کرنا ہے، یہ میرے گلٹ کو کم کرنے کے لیے ہوتا ہے. یعنی کیونکہ جو یعنی مسلمان ہونے سے پہلے جو انسان ہونے کی ذمہ داریاں ہیں، میں نے وہ تو پوری نہیں کی. تو مذہب وغیرہ انسان کے لیے ہے. تو میرے خیال میں ہمارا جو جنرل مذہبی مزاج ہے، وہ مذہب یا کسی بھی بائنڈنگ ڈسکورس کا مخاطب ہے ہی نہیں. اچھا، مطلب ہم میں سرے سے کسی نظریے پر عامل ہو جانے کی صلاحیت ہے ہی نہیں. اجتماعی صلاحیت کی بات کر رہا ہوں. کوئی بھی ہو، یا سوشلسٹ اسٹیٹ بھی بنا کے آپ دیکھ لیں تو کرپشن باقی رہے گی. آپ کچھ بھی بنا دیں، لبرل اسٹیٹ بنا دیں، کرپشن. کیونکہ ہم نے اپنی انسانیت کو کمتر جان کر، غیر ضروری جان کر، اپنے اوڑھے ہوئے اس نقاب کو اپنی عزت اور نجات اور اپنی گلٹ کے خاتمے کا سبب بنایا ہوا ہے. کہ میں نے داڑھی رکھ لی، ٹوپی رکھ لی، قرآن شریف تجوید کے ساتھ پڑھ سکتا ہوں، حافظ بن گیا ہوں، 4-6 حج کر لیے ہیں، اور باقاعدگی سے لاکھوں روپے چیریٹی میں صرف کرتا ہوں. یہ الگ بات کہ اس میں ٹیکسز میں کتنی چھوٹ حاصل کرتا ہوں. لیکن چلو ظاہر میں تو یہ سب اچھا ہی ہو رہا ہے نا. لیکن یہ ساری اچھائیاں یہ برائیوں پر مطمئن رہنے کے لیے کرتا ہوں. یا آپ نفسیاتی تجزیہ. جیسے سلطانہ ڈاکو ہمارا ہیرو ہے، رابن ہوڈ وہاں کا رابن ہوڈ ہے. تو ہمارے یہاں سلطانہ ڈاکو بننے کی خواہش بہت زیادہ ہے. اچھا، مطلب یہ بس ٹھیک ہے، اس نے 1 کروڑ روپے لوٹا، 50,000 غریبوں کو دے دیا. بس کیا ہے، بہترین ہے. لیکن ایسا ہوا کیوں؟ کیا ہم نے ہمارے بزرگوں سے ایسا ورثہ پایا، یا بزرگ اپنا ورثہ اچھے انسان ہونے کا ہم تک منتقل نہیں کر سکے؟ جی نہیں، اب بزرگ سے مراد یہ نئی پرانی نسل کے لوگ، جیسے میری نسل کے لوگ ہیں، وہ اسی رنگ یہ ان سے منتقل ہوا ہے. یہ کرپشن وغیرہ یا یہ جو کمزوریاں ہیں نا، یہ ہمارے یہاں کولونیل ایرا سے چلی آ رہی ہیں. اچھا، ہندوستانیوں میں، مطلب برصغیر مسلمانوں میں نا. تو وہ ایک وہ کہ جیسے چونٹیاں نظر بچا کے وہ ڈھونڈتی ہیں سوراخ چینی کی بوری میں، تو انگریز کے ساتھ ہمارا یہ تعلق بن گیا تھا. اور ہم نے قوت کا وہ مظہر کبھی نہیں دیکھا، علم کا وہ سطح کبھی ہم نے نہیں دیکھی، اور دنیا پر تصرف اور اس نظام کو خوبی سے چلانے اور قانون کا احترام پیدا کر دینے کی والی جو صلاحیت ہمارے اندر کبھی نہیں تھی. مغل امپائر میں تو یہ صلاحیتیں نہیں تھیں. تو کچھ چیزیں ان کی ہمیں پرکشش لگتی تھیں، کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہمیں ان کی بری لگتی تھیں، تو ہم ان سے مفادات حاصل کرنے کے چور دروازے پیدا کر لیتے تھے، تاکہ یہ جتنا ہمیں برے لگ رہے ہیں تکلفاً، ہمیں انہیں تکلفاً بھی برا نہ کہنا پڑے. تو آپ کی سر سید کی تحریک اسی مزاج کی آئینہ دار تھی. اور علماء کو کیونکہ معاشی مفادات میں انگریزوں کی ضرورت نہیں تھی، مذہبی طبقے کو معاشی نقصان تھا انگریزوں سے.
مطلب تعلیم بڑھ رہی ہے، روزگار کے ذرائع بڑھ رہے ہیں، تو تعویذ لکھوانے کم لوگ آئیں گے. اور انگریز نے بہرحال ہمارے تعلیمی نظام میں ایک چیز داخل کر دی تھی، وہ آزادی فکر کا جذبہ. تو وہ انگریزی تعلیم کے منہج سے جب گزریں گے تو ظاہر پیری مریدی اور یہ سب پر اثر پڑے گا نا. تو علماء بھی ایک بہت مجاہدانہ قوت کو جیسے بنا رہے تھے، اور یہ لوگ جو ہیں یہ اس طرح کے تھے جو باورچی خانوں میں کھانے کی چیزیں ڈھونڈتے ہیں باورچی خانے کے مالک سے چھپ کر. یہ ہماری نفسیات ہے. جیسے اقبال نے کہا تھا نا کہ مسلم ہندی شکم راہ بند ہے، یہ پیٹ کا پجاری ہے. اور پھر ہماری بادشاہتوں میں رہنے کی عادت سے ہمارے اندر خود اعتمادی کا فقدان شروع سے ہے. اچھا. نہیں، ہم یہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ ایک فرد کس آزادی میں رہنا چاہتا ہے. میں جب کسی معاشرے کا حصہ ہوں تو اس معاشرے کو اپنا محسن نہیں بناتا، کوشش کرتا ہوں کہ میں معاشرے کا محسن بن کے اس میں رہوں. اچھا. تو فرد کو معاشرے یا اجتماعی آرڈر کے مقابلے میں اپنی انفرادیت اور مرتبے کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، جو کہ ہیومن سوسائٹی کی ضرورت ہے. ہر معاشرے میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس معاشرے کے مربی ہوتے ہیں اور اس سے زیادہ ہوتے ہیں، اور وہ زندہ لوگ ہوتے ہیں، اور معاشرہ ان کی طرف یکسو رہتا ہے اپنی تکمیل و تشکیل کے عمل میں. ہمارے یہاں کتنا وقت ہو گیا کہ ہمارے پاس ایسی شخصیتیں نہیں تھیں. تو اس طرح کی چیزیں. اور پھر اگر اس کو ہم دوسری طرح کہیں، ہم برائی کو ناپسند نہیں کرتے، ہم برائی پر شرمندگی کو ناپسند کرتے ہیں. اچھا، ایک بات ہے کہ کوئی آدمی شراب پیے تو لوگ اس کو بہت برا سمجھتے ہیں. جنرلی لوگ پیتے ہیں پھر بھی، لیکن عام طور پہ معاشرہ اس کو قبول نہیں کرتا، اس کے بارے میں ایک اسکینڈلائز ہو جاتا ہے. اس طرح کوئی بے حیائی کا کام کرے، بدکاری کرے تو اس کو بھی بہت برا سمجھا جاتا ہے، بلکہ 2-3 شادیاں کر لے تو اسے بھی برا سمجھا جاتا ہے. لیکن جو کرپشن کرے، مالی بددیانتی کرے، اس کو اتنا برا نہیں سمجھا جاتا. ہاں، اس کا سبب یہی ہے کہ اس سے ہم کچھ سیکھنے کے عادی ہیں. میں جب سنوں کہ بھائی فلاں نے یہ کرپشن کی تو مجھ پہ اس سے نفرت وغیرہ نہیں پیدا ہوتی. میں سوچتا ہوں یار اس کو اگر استاد بنا لیا جائے یا اس کی حکمت عملی ذرا دیکھی جائے. اچھا. ایک تجسس پیدا کرتا ہے. تو لیکن بھائی اس کے مظاہر ظاہر آپ دیکھ ہی رہے ہیں، بہت ہیں، ان گنت ہیں. یعنی اخلاقی کمزوری کے مظاہر ہمارے یہاں ان گنت ہیں. اس میں کرپشن ایک ہے، مالی کرپشن. لیکن مالی کرپشن کا سب سے قابل قبول درجہ ہے، یعنی جسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے. یہ ہر بڑی سوسائٹی میں بھی ہوتی ہے، لیکن اس کا اسکیل بہت زیادہ ہے ہمارے یہاں. اس کا اسکیل کیوں زیادہ ہے یہ دیکھنا چاہیے نا. جی. تو اس کا اسکیل اس لیے زیادہ ہے کہ ہمارا آخرت وغیرہ پر یقین، ہمارا مذہب خدا کے انکار کی ایک خوشگوار نفسیات میں رکھتا ہے. یہ میں سمجھا نہیں کہ اللہ کو کہ میں انکار کر دوں مذہب کا. ہاں. تو اب ڈروں گا، باہر نکلوں گا تو فلاں مجاہد کھڑے ہوں گے، سبھی مجاہد ہیں پھر میرے اور رشتہ داری مجھے برا بھلا کہیں گے. تو اس سے بہتر ہے کہ نہیں کلمہ بھی پڑھ لیا اور احکام پہ بھی عمل کر لیا، جو ظاہر ہو جانے والے، صرف ان احکام پہ عمل کیا جو لوگوں کو نظر آئیں، بلکہ نہ بھی نظر آئیں تو انہیں دکھانے کی کوشش کرتے ہیں ہم. مطلب بس دکھایا جائے. لیکن
جس کی فرمت برداری میں پرفارم کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ، یا جس سے تعلق کو میں اپنے اظہار کا بنیادی سبب بنا کے دکھا رہا ہوں، وہ میرے اندر کہیں نہیں ہے۔ میرا ذہن معطل ہے اس کی طرف سے۔ آپ غور کیجئے کہ خدا پر کوئی اچھی تحریر دیکھے ہوئے آپ کو کتنی مدت ہو گئی ہے۔ خدا کو ماننے والوں نے خدا سے اظہار تعلق کا کوئی لٹریچر اگر چھوڑا ہے تو بتائیے۔ آپ کی شاعری کی روایت میں سب سے زیادہ بوگس صنف حمد ہے۔ یعنی ہم اب تو بہت مجھے سننے میں ہی نہیں آتا، نعت تو لوگ کہہ دیتے ہیں، حمد نہیں۔ اور شعری اگر کہیں بھی ہے تو جیسے مارے باندھے کہہ دیے، سراسر آورد ہے۔ تو خیر، تو اب آپ یہ دیکھیں کہ میرے احساس، میرے جذبات، میرے خیالات، ان کا کوئی بھی کنیکشن اللہ سے یا اللہ کے دین سے نہیں ہے۔ صرف میرے اعمال اپنی ویژول کنیکشن رکھتے ہیں، میرے بعض اعمال۔ یہ تو ریاکاری ہو گئی۔ نہیں تو ریاکاری نہیں، یہ تو بہت زیادہ اس سے بھی سخت لفظ استعمال کرنا چاہیے۔ یہ انکار کی قیمت دینے سے بچا لینے والا ظاہری اقرار ہے۔ ظاہری اقرار۔ بس آپ شناختی کارڈ میں مسلمان ہو گئے تو آپ نے سمجھ لیا کہ میں اب مسلمان مجاہدین سے محفوظ ہو گیا ہوں۔ اس میں ہمارے قصور علماء کا نہیں کہ وہ یہ تربیت ہی نہیں کر سکے؟ یہ تو سبھی کا ہے۔ لاکھوں مساجد ہیں، خطبے ہیں، وہ یہ سبھی اب آپ بتائیے مساجد سے تربیت کیسے ہوگی؟ وہ چندہ لیتے ہیں، مولوی صاحب امیر لوگوں کی خوشامد کرتے ہیں کیونکہ ان کی تنخواہ ایک آدمی کا بھی خرچ پورا نہیں کر سکتی۔ تو اب اس سے میں کیا ہدایت لوں گا کہ جس کی میں معاشی کفالت کرتا ہوں؟ مدرسے والے جن سیٹھوں سے پیسہ لیتے ہیں، ان سیٹھوں سے کبھی ان کو بٹھا کے نصیحت کرتے ہوئے دکھائی دیں تو مجھے ٹیکس چوری نہ کیا کرو، یا کچھ تو انہیں نصیحت کریں، اور اس بے نیازی سے جس بے نیازی اور حاکمیت کے ساتھ وہ مجھے نصیحت کرتے ہیں۔ تو بہت سارے اب میرے لڑکپن میں علماء کو میں دیکھتا تھا، بہت بڑے بڑے نامور علماء کو، کہ وہ زیادہ سے زیادہ رکشہ پہ جا رہے ہیں، یا ان کے کوئی صاحبزادے کہیں دکان ہے ان کی، وہ اپنا کاروبار کرتے ہیں، تو ایک چھوٹی سی فیٹ گاڑی آتی تھی، فیٹ 600، بالکل صابندانی سے کہتے بھی صابندانی۔ ہاں، بس وہ زیادہ سے زیادہ، اور وہ بھی بیٹے کی ہوتی تھی۔ اب تو ایس یو ویز ہیں۔ اب آپ کو کوئی مشہور عالم جو ہے، مشہور اور جو مطلب لوگوں کا مقتدی بنا ہوا ہے، کوئی آدمی متوسط طبقے کا بھی دکھائی دیتا ہے؟ میں نے تو علماء کو غریبی میں اس طرح دیکھا ہے کہ وہ منہ دھو کے باہر نکلتے تھے کہ لوگوں کو یہ نہ پتہ چلے کہ ہم فاقے سے ہیں۔ یہ میں نے دیکھا ہے، دیکھی ہوئی تو بات۔ مطلب یہ تو پھر آپ کی بات سے پتہ چلا کہ ہمارا ڈیٹیریوریشن ہوا ہے بہت زیادہ۔ اور یہ لیکن یہ کہ یہ تنزل ذرا 200-300 برس پرانا ہے، مطلب اس کا آغاز کولونیل ایرا میں ہوا ہے۔ تو ایک تو آپ کی گفتگو سے میں یہ سمجھ سکا کہ ہمارا اخلاقی بحران کی جڑیں جو ہیں کولونیل ایرا میں بھی ہیں، میں بھی ہیں نا۔ اور دوسرے یہ کہ بھائی مجھ سے اگر پوچھا جائے نا تو میں ایک ہی سبب بتاؤں گا کہ ہمارے پاس انسان کیا ہے کا جواب نہیں ہے، مسلمان کیا ہے کہ 5000 جوابات مل جائیں گے۔ اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ مسلمان کیا ہے کا جواب حافظے سے سب دے دیتے ہیں، انسان کیا ہے پر کوئی جواب آپ مجھے یونیورسٹی، مدرسے
یا عدلیہ یا پارلیمان میں سے سنواتی تھی. اب اگر میں آپ سے اس موضوع پہ بات شروع کر دوں تو پھر ایک بہت لمبا نشست ہو جائے گی، تو میں دوبارہ اپنے موضوع پہ آتا ہوں. نہیں، مثال طور پہ اب ہم بے تکلف جی سے بالکل بات کر رہے ہیں نا ہاں. کہ انسان کیا ہے جو حق، خیر اور حسن کی قدروں پر موجود ہو، جس کے اندر یہ تین اقدار اس کے احساسات سے اس کے اعمال تک ریفلیکٹ ہوں، یہ انسان ہے. دوسری تعریف یہ کہ انسان تنہا وجود نہیں ہے، کیونکہ تنہا آدمی کو اخلاق کی ضرورت نہیں ہوتی. تو انسان سماجی وجود ہے، مسلمہ ہے. اس سماجی وجود کو متحرک رکھنے کے لیے اس کو نئی نئی مینیفیسٹیشنز کی ضرورت پڑتی ہے. اس اصول کو ہمارے یہاں اس کی طرف پہلا قدم اٹھتا ہوا بھی کہیں نہیں دکھائی دے رہا، مطلب اس سب کانٹیننٹ ہی میں کہیں نہیں دکھائی دے رہا. تو ہم ظاہر ہے کہ وائرس پھیلا ہے تو وہ ہندو مسلمان میں فرق نہیں کرتا. ہم اس وائرس کا شکار ہو چکے ہیں اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہم بیمار ہیں، ہمیں دوا سے نفرت ہے. اچھا، ایک طرف مالی بددیانتی بہت زیادہ ہے، ہر معاملے میں ہے. دوائیں ناقص ہیں، پیٹرول پورا نہیں ملتا، آپ کے کوئی بھی لین دین کا معاملہ ہو آپ کو اس میں مسائل رہتے ہیں، سرکار سے معاملہ ہو، پرائیویٹ ہو. آپ کے خیال میں یہ سسٹینیبل ہے؟ یعنی یہ پائیدار ہے، یہ چلتا رہے گا اسی طرح معاشرہ جس طرح یہ چل رہا ہے اتنی بددیانتی کے ساتھ اور اخلاقی بگاڑ کے ساتھ؟ ہوتا یہ کہ عدم کی ایک قسم ہوتی ہے جی جو وجود کی کا روپ دھاری رہتی ہے. ہم معدوم ہیں موجود ہونے کی صورت رکھتے ہوئے. اب یہ جہاں تک چل سکتا ہے چلے گا، لیکن یہ کہ ظاہر ہے آپ سمجھ ہی سکتے ہیں کہ اس میں سروائیو کر جانا، بقا ہونا، تاریخ کو سروائیو کرنا، کیونکہ اصل چیلنج تاریخ ہوتی ہے، وہ کوئی کتاب اور فتویٰ وغیرہ نہیں ہوتا. تو تاریخ انسان کے اخلاقی وجود کی کمزوری کو اس کی موت کا یقینی سبب بناتی ہے. بڑی بات کیا. تو اب ہمارے یہاں کیا ہے کہ انسان اخلاقی وجود ہے. اب قرآن میں بھی دیکھ لیں اور سیکولر وے میں بھی دیکھ لیں کہ انسان تعلق نبھانے اور اس تعلق کو اپنے اور دوسرے کے لیے مفید رکھنے کی صلاحیت رکھنے والا وجود ہے. یہ میری فطرت ہے. تو اب اس میں اگر کمزوری آ گئی، ہم بٹ گئے، ہم ایک دوسرے سے صرف جارحیت والا رشتہ رکھیں، نفرت والا، تو تاریخ کا سب سے آسان شکار ہم ہیں. اس کا حل کیا ہے بھائی؟ مشکل سوال ہے. اس کا پہلا حل بے حسی ہے کہ اپنے آپ کو ڈپریشن سے بچاؤ. اچھا. تو باقی حل کتابوں میں بہت موجود ہیں اور بہت شافی حل موجود ہیں، تو اور سب کو معلوم ہیں وہ حل. لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمیں دوا سے نفرت ہے، بیماری سے محبت. آپ سے تو گفتگو گھنٹوں جاری رہ سکتی ہے، آپ کا ماشاءاللہ ایسا زرخیز ذہن ہے. تو لیکن یہ کہ ہمارے پاس محدود وقت ہوتا ہے. ایک جملہ ایسا قابل عمل سا میں عرض کر دوں، یا یہ کہ وہ دنیا میں قابل عمل ہو کر پرتاثیر نظر آیا ہے، جس نے قوموں کی زندگی بدل دی ہے، گری ہوئی قوموں کو اٹھا دیا. بڑی مثال جیسے چائنا کی ہے، بہت بڑی مثالیں جو ہیں وہ خود سلطنت روما کی ہیں کہ عیسائیت جب وہاں داخل ہوئی وغیرہ.
یا جدید ترین مثال سنگاپور کی ہے کہ وہ بالکل افیمچیوں کو اٹھا دیا. اب سنگاپور جو ہے وہ ایک امریکی کے لیے بھی لائق رشک ہے جی. جبکہ وہ اس کی ایک پھونک نہیں سہ سکتا. امریکہ پھونک مارے تو وہ اڑ جائے. جی ملیٹریلی تو کچھ نہیں ہے. اور معاشی طور پہ بھی اگر امریکہ فرض کے ناکہ بندی کر دے، لیکن جو لوگ اس پر ہر پہلو سے بغیر وقت ضائع کیے غالب آ سکتے ہیں وہ اسے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں اپنے آپ سے. یہ ہے سنگاپور کہ سب طاقتیں مل کے چاہتی ہیں کہ نہیں یہ ہمارے لیے ماڈل ہے. اور اس لیے کہ وہ مفید ہیں ان کے لیے. ہم مفید بھی ہیں، اور دوسرے یہ کہ سنگاپور کی نفسیات بدل گئی ہے. کس وجہ سے؟ ایک آدمی آیا، اس نے آ کے کہا کہ قانون یہ ہے، سب سے پہلے اس کی پابندی میں کروں گا، اور اس کی پابندی کرتے ہوئے تم سے بھی اصرار کروں گا کہ اس کی پابندی کرو، ورنہ تم بھی نقصان اٹھاؤ گے اور یہ ملک بھی تو وہ تم بھی نقصان اٹھاؤ گے کو اس نے ہمیشہ نافذ رکھا. تو اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ ہم کسی بھی صورتحال میں پہنچ جائیں، انسان میں ایک الاسٹیسٹی ہے کہ یہ شیطان سے فرشتہ بن سکتا ہے 1 منٹ میں. تو ہم بھی بن سکتے ہیں بشرطے کہ ہم بھی بن سکتے ہیں. اس کے یہ ہے کہ سادہ سی ایک بات عرض کرتا ہوں کہ اچھے پڑوسی بنو. بہت، لیکن یہ بڑی بات کر رہے ہیں. یہ معاشرہ سدھر جائے گا اگر صرف ہر آدمی اپنی یہ ذمہ داری لے لے کہ مجھے اچھا پڑوسی بننا ہے ہر قیمت پر اور غیر مشروط طور پہ. یعنی پڑوسی چاہے یہ ہو یا وہ ہو، میں اس کے ساتھ اچھا ہوں. اور بحیثیت ملک بھی. اور ہم پھر یہ کہ ملک ریاست پہ یہ اچھا پڑوسی اثر انداز ہوگا نا سب، کیونکہ معاشرہ حقیقی وجود ہے، ریاست مفروضہ ہے. ریاست جا سکتی ہے لیکن اس کے جانے کے بعد بھی معاشرہ رہ جاتا ہے. تو اب ایک یہ معاشرے کی سب سے بڑی ذمہ داری اگر ہم اپنے اوپر عائد کر لیں، دوسرے سے کوئی مطالبہ نہ رکھیں کہ مجھے اچھا پڑوسی بننا ہے، یک طرفہ طور پر. ہاں بس مجھے ہر قیمت پہ اچھا پڑوسی بننا ہے، اور ریاست میرٹ کی خلاف ورزی نہ ہونے دیں. تو ہم شاید اس بحران سے نکل جائیں گے انشاءاللہ. اور ہمارے اندر کچھ صلاحیتیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم مکمل طور پر لا انسان بن چکے ہیں. ہم ویسٹ سے بہت بہتر انسان ہیں. ہمارا فیملی سسٹم انٹیکٹ ہے، اور ہم منکسر المزاج لوگ ہیں. ہم مہمان کے قدردان ہیں. ہم مظلوم کی مدد پر کود پڑتے ہیں. انڈیا میں دیکھ رہے ہیں کہ وہاں موب لنچنگ ہو رہی ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں اور کوئی بیچ میں نہیں آ رہا. یہ کام ہمارے یہاں نہیں ہو ابھی نہیں ہو رہا. ہم کود پڑیں گے، چاہے وہ کتنا بڑا بدمعاش ہو، کسی کو مظلوم کو مار رہا ہو تو کود پڑیں گے اور بہت زیادہ قوت سے کودیں گے. تو یہ ہے، ہم باہر سے آنے والوں کو سر آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں. مثال طور پہ میں انڈیا گیا 2011 میں تو مسلمان ہندو سب مل کے کہہ رہے ہیں کہ شوق پورا کر لیا. کہاں گیا دو قومیں سب طنز کر رہے ہیں ہم پہ پاکستانی ہونے کے. ایئرپورٹ سے یہ طنز شروع ہو گئے تھے اور مسلمان ہندو سب کر رہے ہیں. ہمارے یہاں کوئی ہندو آ جائے تو ہم اس کے سامنے مسئلہ کشمیر کا ذکر نہیں کرتے. ہم تو بڑی اس سے میزبانی کرتے ہیں. ہم کوئی ایسی بات نہیں کرتے جو اب جیسے میں سنی ہوں تو شیعہ آ جاتا ہے تو میں حضرت عمر کا ذکر کر رہا ہوں تو میں رک جاتا ہوں. اب
یہ مروت اور مدارات جو ہے نا، یہ ہمارے یہاں اب بھی تو ہمارے پازیٹیوز ہیں جن پہ بلڈ کیا جا سکتا ہے. ظاہر ہے کہ خلا میں تو عمارت نہیں بن سکتی نا، زمین ہونی چاہیے جس کی کھدائی ہو سکے. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہماری زمین برقرار ہے. اور جس مالی کرپشن کا آپ ذکر کر رہے ہیں، یہ کچھ لوگوں میں ایول کے طور پر ہے، یعنی کہ وہ امیر ہیں اور پھر بھی مالی کرپشن کر رہے ہیں. لیکن غریب اگر مالی کرپشن کرتا ہے تو میرے خیال میں وہ معذور ہے. معذور ہے. میں تو کانسٹیبل، اگر مجھے گاڑی چلانی نہیں آتی لیکن کسی کے ساتھ جا بھی رہا ہوں اور اس نے غلطی کی، وہ چالان کرنے آیا تو چالان بھی کرواتا ہوں. اور اس کے ذہن میں اگر رشوت کوئی موجود ہوتی تو اس سے زیادہ اسے دیتا ہوں، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ مشکل حالات سے دو چار ہے. یہ لوگ رشوت مانگتے ہیں تو وہ رشوت نہیں ہے. بہت آپ نے یہ جو آخر میں ایک پازیٹیو سائڈ بھی ہمیں بتائی، یہ تو بڑی حوصلہ افزا ہے. ہمارے پاس ٹائم تھوڑا کم ہے کیونکہ ہم عام لوگوں کے لیے یہ پوڈ کاسٹ کرتے ہیں، تو لیکن یہ کہ آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں. آپ ایک ادیب ہیں، شاعر ہیں، نقاد ہیں، تو کچھ ہمارے لیے. یہ نظم ہے، اس کے مخاطب حماس ہیں، مطلب فوری مخاطب حماس ہیں. تو اور موضوع غزہ کی صورتحال ہے. اس نظم کا عنوان ہے جناب کھیلنے دو. کھیلنے دو. شام ٹھنڈی سنہری روپہلی سی شام، واہ. کھیلنے دو انہیں کھیلنے دو. واہ. یہ بچے ذرا دیر میں گھر چلے جائیں گے. واہ. یہ بچے ذرا دیر میں گھر چلے جائیں گے. ان کے ماں باپ اگر زندہ ہیں تو انہیں دیکھ کر روز کی طرح حیران ہوں گے. یوں روز کی طرح حیران ہوں گے. خداوند کی حمد کرتے ہوئے یوں سمجھ لو کہ تم سے پشیمان ہوں گے. یوں سمجھ لو کہ تم سے پشیمان ہوں گے. آج بھی ان کے بچوں نے مرنے سے پہلو تہی کی. واہ. تم سے پشیمان ہوں گے، آج بھی ان کے بچوں نے مرنے سے پہلو تہی کی. کھیلنے دو. عزیمت کے آتش فشاں میں سکونت پذیر اے جوانان خارا سرشت. واہ. کون ہے جو تمہاری بہائی ہوئی آگ سے منحرف ہو سکے. کون ہے جو تمہاری بچھائی ہوئی آگ پر نکتہ چینی کرے. کون ہے جو تمہاری لگائی ہوئی آگ میں راکھ بننے سے انکار کا وہم بھی لا سکے. اے سپاہ جہاں سوز کوئی نہیں. اے سپاہ جہاں سوز کوئی نہیں. یہ تو بچے ہیں ان کو بھلا کیا خبر. یہ تو بچے ہیں ان کو بھلا کیا خبر. کھیلنے دو ابھی کھیلنے دو. پھر یہ گھر جائیں گے اور بڑے ہونے سے پہلے مر جائیں گے. کھیلنے دو. واہ. غزہ کی کیا خوبصورت آپ نے تصویر کشی کی ہے.
سارے اس کے اندر پہلو بھی آ یہ گئے بھائی ہیں۔ میں چاہتا تھا کہ یہ جی ہم کہیں ضرور۔ نشر کر دوں۔ بہت شکریہ احمد جاوید صاحب، آپ نے وقت نہیں دیا، جی، مجھے بڑی آپ بہت اپنایا، قیمتی آدمی ہیں، آپ بہت اچھا لگا اور بہت بہت اللہ خوش شکریہ، رکھے آپ مہربانی۔ کو۔